نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو ریا، دکھلاوے کی خاطر کوئی عمل کرنا. اس کو حدیث مبارکہ میں شرک خفی بھی کہا گیا ہے. سو ریا کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے یا نیت سے عبادت کرنا. اگر نماز میں خشوع و خضوع دکھا رہا ہے اور اس کا ارادہ جو انٹینشن ہے، جو اس کی نیت ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اسی کو جو ہے وہ شرک خفی بھی کہا گیا ہے، اور یہی ریا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پھر اس کی نیت اور انٹینشن کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اسی کو ریا کہا گیا ہے، یہی شرک خفی بھی ہے. اور لوگوں کو اپنی عبادت اور کمال سے آگاہ کرنا، یعنی لوگ آگاہ ہو جائیں کہ میرے اندر یہ کمال ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے لیے عبادت کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اسے کہیں بڑا عبادت گزار ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خرچ کرے تاکہ لوگ کہیں بڑا غنی ہے، اللہ کی خاطر بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے. تو یہ سارے امور اگر جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوں تو روز آخرت جو ہے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر جو ہے وہ اس کا ارادہ، اس کی نیت لوگوں کے لیے ہو تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس کو ہر اجر و ثواب سے روز قیامت جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا. اس عمل کو اس کے منہ پہ مارا جائے گا، اور اس دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ لے جا اس عمل کو جس عمل کو تو نے میرے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ تنہائی میں جب اکیلا ہو، کوئی بھی اسے دیکھ نہ رہا ہو، اور وہ عمل کرے تو سستی کرے، عبادت ہی کر رہا ہے، اب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ نہ جوش دکھائے نہ ولولے کے ساتھ خشوع، بلکہ کیا کرے، سستی کے ساتھ. پہلی علامت ریاکار کی یہ ہے. اور جب لوگوں کے سامنے ہو تو پھر جوش دکھائے، پھر جو ہے وہ خشوع و خضوع دکھائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص جو ہے وہ گردن کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا، جیسے کہ جو ہے
بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا گردن اٹھاؤ. اللہ کا خوف، اس کا خشوع و خضوع دل میں ہوتا ہے. اور لوگوں کے سامنے جو ہے جب وہ جوش دکھایا اپنی عبادت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ریاکاری ہے. اس کی تعریف کی جائے. تیسری علامت آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کرے اور مزید جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے، اور اگر اس کی مذمت کی جائے تو اس عمل کو وہ چھوڑ دے گا، اس عمل کو وہ ترک کر دے گا. اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. دلوں کا حال کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، صرف وہ رب جانتا ہے. تو جب بندہ اپنے دل میں نیت رب کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ کہف کی ورس 110 ہے، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا امیدگار ہے، امید رکھتا ہے کہ اسے رب سے ملاقات اس کی ہوگی، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے اس کا شریک نہ ٹھہرائے. امام ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس روایت کو نقل کیا ہے. الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے، اور شرح الایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے. اللہ کے ساتھ جو اور عبادت کے لیے انہوں نے خدا بنا لیے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے. یہ مومنین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اور دوسری روایت میں آتا ہے، امام بہقی نے حضرت سعید سے روایت نقل کیا ہے، امام ابن منذر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے کہ لقاء ربہ سے مراد ثواب ہے، رب کا ثواب عطا فرمانا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ سے مراد ریاکاری ہے، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ عمل کرے. اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کا جو ایک ٹکڑا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ آیت یا اس طرح کی دیگر آیات کو جو ہے وہ لے کر بعض کم علم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں. اور جب وہ آیات شرک کوٹ کرتے ہیں تو وہ ساری آیات یہ ہوتی ہیں. اور سننے والا کہتا ہے دیکھو جی یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن آیات کا انطباق، جو آیات کریمہ جن کے لیے نازل ہوئی تھی ان کے علاوہ وہ مسلمانوں پہ چسپاں کر رہا ہے. یہ آخر کار ذکر کار کس کا تھا؟ یہ کون کیا کرتا تھا؟ اور آج وہی جو ہے وہ طریقہ اختیار کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا جا رہا ہے. تاریخ اسلام میں یہ طریقہ
خوارج کا طریقہ تھا. خوارج یہ عمل کیا کرتے تھے کہ وہ آیات کریمہ جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ان کو وہ مسلمانوں پہ چسپاں کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مشرک قرار دے کے ان کا قتل عام کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے. اور آج وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ خوارج جو ہے وہ اس کو اختیار کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ امت کو خبردار بھی کیا. امام بخاری نے باقاعدہ قتل الخوارج والملحدین باب چیپٹر قائم کرنے کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں، وَقَانَ ابن عمر یراہم شرار الخلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ وہ آیات جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ان کا کیا کریں گے، وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ اس کو چسپا کر دیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیات کو مسلمانوں پر لگا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیں گے. فرمایا کہ یہ مخلوق میں شریر ترین لوگ ہیں. سو ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ شر کون پھیلا رہا ہے، اس امت میں تفرقہ کون ڈال رہا ہے، یہ شریر کون ہے، وہ جو امت کو جو ہے وہ مشرک قرار دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بھی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ پہ بنا لے. یہ کون؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں. اور آج کیا یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بے دھڑک آیات کی جب ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ غلط جو اس کی سمجھ میں آیا اسی کو جو ہے وہ بیان کر کے اپنی مجلس میں جو اپنی دھاگ بٹاتا ہے وہ کہ مجھ سے زیادہ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی دین جاننے والا نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. یہ جامع ترمذی میں ان روایات کو نقل کیا گیا. سو جو شخص قرآن مجید کی تفہیم میں، اس کو سمجھنے میں ائمہ لغت، ائمہ عربیہ، ائمہ مجتہدین کی نقل کے بغیر آگے جو ہے اس بات کو نقل کر دیتا ہے اور محض اپنی فکر کو آگے پہنچانا چاہتا ہے، اپنی سوچ کو آگے پہنچانا چاہتا ہے اور محض اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے. وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں. اور اسی طرح جیسے قرآن میں احتیاط ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی احتیاط ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے. سو حدیث کو نقل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آیا یہ جو بات میں نقل کر رہا ہوں حدیث کے الفاظ یا ان کا مفہوم یہی بنتا ہے یا کہ نہیں بنتا. اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اہل بیت، صحابہ کرام
اور علماء ربانیین علماء حق نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس لیے ان کا دامن تھامنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کی مثال یہی سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو بیان کر کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ایھا الناس انا تارک فیکم ثقلین اولہم کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ فاستمسکوا ثم قال اہل بیتی، کہ دو چیزیں جو ہے وہ میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن اور میرے اہل بیت، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے، علیکم بسنتی اور سنت خلفائے راشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت تم پر لازم ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن و سنت کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو آج یہ ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے ہم علماء حق نے اس حوالے سے کیا بیان کیا ہے، انہوں نے کیا دلائل دیے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت سے جو بیان کیا ہے وہ جو ہے اس کو چھوڑ کے ہم اپنی رائے کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ اختلاف سمجھے کا کیا ہے کہ قرآن و سنت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اپنی سوچ اپنی فکر کو مسلط کرنے کے لیے قرآن و سنت کی آیات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کو اگر پرکھنا ہے تو دیکھو کہ صحابہ نے کیا بیان کیا، اہل بیت اطہار نے کیا بیان کیا، اور اسی طرح علماء حق نے ان آیات اور ان احادیث کے بارے میں کیا بیان کیا، پھر راہ حق ملے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی اس کی میجارٹی اکثریت جو ہے وہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم اختلاف دیکھو، امت میں اختلاف ہو گیا، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو پھر تم سواد اعظم کا دامن تھام لو، وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، پھر تم ان کی رائے کو لے لو۔ اور علم جو ہے یہ یاد رکھ لیں، علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ سینوں سے چھین لیا جائے گا، بلکہ کیا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ان ذهاب العلم ان يذهب حملته، علم کا رخصت ہونا یہ ہے کہ علم کے ماہرین رخصت ہو جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جو دین کو سمجھنے والے تھے، دین کا درک رکھنے والے تھے، ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علماء کو اٹھایا جائے گا تو پھر جہالاء کو جو ہے وہ امام بنایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذُوا النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا، آقا کا فرمان بڑا کلیئر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور یہ قرب قیامت ہے۔ قرب قیامت یہ علامات نظر آ رہی ہیں، علماء آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور محراب و منبر میں ان جہلاء کو بٹھایا جا رہا ہے جو دین کو بیچتے ہیں، جو دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ دین کو بیچتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جہال کو جو ہے وہ امام بنایا جائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ
لازم تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ریا دکھلاوے کی خاطر جو ہے وہ عمل کرنا۔ امام احمد بن حنبل جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت شداد بن اوس روایت نقل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پر شرک اور شہوت کا، خفیہ شہوت کا خدشہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ شرک بھی کرے گی اور شہوت خفیہ میں مبتلا ہوگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا آپ کی امت شرک کرے گی، شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میری امت شرک کرے گی، لیکن سنو وہ سورج، چاند اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی۔ کلیئر کر دی ہے بات ساری۔ وہ جو آیات اور احادیث مشرکین کے لیے نازل کی گئی وہ مسلمانوں پر جب چسپاں کی جاتی ہیں، جیسے دیکھ لیں کہ آپ کسی ولی کے دربار پر جاتے ہیں تو آپ کو مشرک کہا جاتا ہے، تم بتوں کے پاس کیا لینا جاتے ہو؟ میں اس بحث میں نہیں جانا تھا، ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم کسی بت کے پاس نہیں جاتے، ہم آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیارت قبول کرتے ہیں، زیارت قبول کے لیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہاں شرک کرے گی لیکن کسی سورج، چاند اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی۔ میں عرض کیا یا رسول اللہ پھر امت شرک کیسے کرے گی؟ فرمایا کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کریں گے کہ لوگ دیکھیں کہ میں بڑا سخی ہوں، لوگ دیکھیں میں بڑا عبادت گزار ہوں، لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں دین کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ یہ میری امت کا جو ہے وہ شرک ہوگا۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ شہوت خفیہ کیا ہے، یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ دیکھیں آقا علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہر چیز موجود ہے اور یہ آج ہو رہا ہے۔ جب پوچھا گیا صحابہ نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح روزہ رکھے گا، اس کی نیت ہوگی کہ میں روزہ رکھوں، لیکن پھر اس کی خواہش ابھرے گی، کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ روزہ چھوڑ دے گا کہ پھر کر لیں گے یار، پھر کر لیں گے ہم روزہ بعد میں رکھ لیں گے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فرمایا میری امت میں یہ بھی ہوگا۔ اور حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ یہ کوئی کسی مولوی نے نہیں بیان کیا، میں حدیث نقل کرتا ہوں۔ امت جو شرک میں مبتلا ہوگی وہ شرک اصغر ہوگا، شرک اکبر نہیں ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ شرک اکبر کے حوالے سے اس امت کو خوشخبری عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہوگی لیکن دنیا پرست ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ بھی کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ریاکاری کرنے والوں تم اپنے اعمال کا اجر طلب کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں اور مسلم حاکم میں روایت میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جہاد کیا اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تھی۔ ہر چیز انٹینشن ہے، نیت ہے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی کے مرتبے کی خاطر جو وہ عمل کرے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا شرک اندھیری رات میں چیونٹی اونٹ کہ چکنی چٹان رات اندھیری ہو اور پتھر ہو اور رنگ بھی اس کا سیاہ ہو، اس پہ جو چلنے والی چیونٹی ہے اس سے بھی زیادہ مخفی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی ہے. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم ظلم کی کسی بات کو پسند کرو. ظلم کی بات کو کیسے پسند کیا جائے گا؟ کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، تم کہو کہ ہونے دو، تو گویا تم ظلم کو پسند کر رہے ہو. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں یا عدل و انصاف کی کسی بات سے تم نفرت کرو. کیا آج ہم نے عدل و انصاف چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا؟ اور ہم عدل و انصاف سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کس کی خاطر؟ وہی جو بغض، حسد، وہ کینہ، وہ عداوت، وہ دشمنی، وہ اپنا بدلہ لینا، اس کی خاطر ہم عدل و انصاف سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ کی خاطر ہی نفرت کرو. تمہارے دین کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ کسی سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر ہی نفرت کرو. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ابھی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا.